السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مصلی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین۔ ناظرین، گزشتہ 1-2 سالوں سے ایک نئی چیز جو ہمارے علاقے کے مساجد میں نظر آ رہی ہے، جو پہلے نظر نہیں آتی تھی، وہ یہ کہ امام اذان کے بعد جو خطبہ دیتا ہے، بالخصوص یہ ان مساجد کی میں گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں جہاں پر مسلک حنفیت یا حنفی بھائیوں کا غلبہ ہے، وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ امام جو پہلی اذان جو ہوتی ہے تو اس اذان کے بعد جو امام اردو میں خطبہ دیتا ہے تو اس خطبے کے بعد امام دوسری اذان کے وقفے سے پہلے 5 سے 7 منٹ کا وقفہ دیتا ہے لوگوں کو، یہ کہہ کر کے کہ جن لوگوں نے سنت کی ادائیگی نہیں کی وہ سنت پڑھ لیں۔ حالانکہ یہ چیز پہلے نہیں ہوتی تھی، میں بھی پہلے مسلک حنفیت کا ماننے والا تھا، میری بھی نشو نما حنفی گھرانے میں ہوئی، میں بھی پہلے اکثر نمازیں حنفی مساجد میں پڑھا کرتا تھا، لیکن جمعہ کے روز یہ ساری چیزیں پہلے وقوع پذیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے درمیان میں نے یہ چیز دیگر کئی ایک مساجد میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز عین شریعت ہے، عین سنت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جو چیز پہلے نہیں ہوتی تھی خود مسلک حنفیت میں، اور اچانک 2 سے 3 سالوں کے درمیان اس چیز کو رواج دیا جانے لگا کہ جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی سنت نہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ امام اردو میں واعظ کر رہا ہوتا ہے، نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد نصیحت کے بعد امام ان لوگوں کی سہولت اور ان لوگوں کی مصلحت کے خاطر ان لوگوں کو وقت دیتا ہے کہ وہ لوگ سنت پڑھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ سنت کا محل کیا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ جان لیں کہ سنت جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی سنت ثابت نہیں ہے، اور جو سنت پڑھنے کا حکم ہے وہ سنت در حقیقت تحیۃ المسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے، یا اذا دخل احدکم المسجد، یا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے، یعنی وہ تحیۃ المسجد نہ پڑھ لے۔ دوسری روایت ہے، بعض لوگ اس روایت سے یہ اعتراض کریں گے کہ یہ عمومی حالت ہے، اب چونکہ جمعہ کے روز امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، امام واعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، تو واعظ و نصیحت کا سننا بھی ضروری ہے، تو ہم واعظ و نصیحت سن کر کے سنت پڑھیں گے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سنت کا محل کون سا ہے؟ سنت کا محل دخول مسجد کے وقت ہے یا پھر بعد میں بیٹھنے کے بعد ہے؟ تو جواب ہوگا کہ دخول مسجد کے وقت ہی سنت کا محل اور اس کا وقت ہے، بعد میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا جاء احدکم المسجد یوم الجمعہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن نماز پڑھنے مسجد آئے، والامام یخطب، اور امام خطبہ دے رہا ہو، امام نصیحت کر رہا ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، فلیصلی رکعتین، تو وہ خطبے کے دوران بھی 2 رکعت نماز پڑھے۔ اب بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، اس کے صرف نظر جو اصل کام ہے، جو سب سے پہلا کام ہے مسجد میں داخل ہو کر کے، وہ کیا ہے؟ سنت کا اہتمام کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو اسے پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد انسان وہ خطبہ سنے گا، نصیحت سنے گا، نہ کہ وہ جا کر کے بیٹھے گا، پھر اس کے بعد وہ خطبہ سنے گا، پھر خطبے کے بعد امام اسے وقت دے گا، کیونکہ یہ چیز بدعت میں شمار ہو جائے گی۔ کیونکہ ایک مسئلہ، ایک عمل جو سنت نبوی سے ثابت ہے، قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے باوجود اس کو نہ کرنا اور اپنی طرف سے مصلحت کے خاطر نئی چیز کا ایجاد کرنا، یہی تو بدعت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں جا کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کرتے ہیں، اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھ لی؟ قال لا، تو صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ وہ اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو ذرا بتائیں، جب حدیث نبوی موجود ہے، قول نبوی موجود ہے، عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس کے باوجود ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ ہر مسلک اور ہر فقہ کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے فقہ اور ہمارا مسلک جو ہے وہ تنفیذ کتاب و سنت کے لیے درپے ہے، یعنی ہم کتاب و سنت کی نفاذ کے لیے ہی درپے ہیں، ہمارا سارا عمل، ہمارا سارا کام کتاب و سنت کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے۔ لیکن جہاں پر کتاب و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود، ان کا عمل موجود، اس کو چھوڑ کر کے لوگوں کی مصلحت کے خاطر نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ بدعت ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا آج ہمارے مساجد میں اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نئی چیزوں کے ایجاد سے بچتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔